الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العالم واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اللہ دے پیغام رساں ہیں، ساڑھے تک پیغام پہنچان والے نے اور ساڑھا تعلق رب العالمین نال جوڑن والے ہیں. اور حقیقت اندر انہاں دی زبان دی کئی ہوئی بات وہ اللہ دی ہی بات ہے. اسے واسطے بڑی تاکید نہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر انبیاء دی اتباع، اطاعت، پیروی، فرما برداری کرن دا حکم دیتا ہے.
اور یہ مت سمجھا جائے بات اللہ دی گل مننا فرض ہے، قرآن جو آ جائے وہ فرض ہے تے جو نبی پاک فرمان وہ فرض نہیں۔ قرآن اور حدیث ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہ ان اگوں ساڑھے تے ڈیپینڈ کرتا ہے ساڑھی محبت جڑی وہ کتنی کہ اسی آخی کوئی گل نہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو کوئی نہیں، لیکن حقیقت اندر نبی علیہ السلام دی بات اللہ دی بات ہے، اور اللہ دی بات کو ماننا ضروری ہے کہ اس نے ہر قسم دے احسانات دے نال نعمتاں دے نال سانو نوازیا ہے۔ اسی اتباع اور اطاعت کی وجہ تو بہت ساری امتاں کامیاب و کامران ہوئی ہیں، اور انبیاء کی نافرمانی کی وجہ تو پہلیاں قوماں دے ہلاکت دے اسباب ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہاں اپنے نبیوں کی گل نہیں منیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ کیتا ہے، جدو جہاد اور قتال دا انہوں نے حکم دیتا گیا تو انہوں نے اگوں الفاظ اللہ نے قرآن سے ذکر فرما دیتے ہیں۔ فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام تسی جاؤ تہاڈا رب جا کے جہاد کرے، اسی اتنے بیٹھے۔ ایسی قوم تے اللہ پاک نے غضب غصہ اپنا جڑا ہے او دا اظہار کیتا ہے، وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، غضب تر غضب لوٹے نے۔ اور اسی ہر نماز پہ ساختہ لفظ سورۃ فاتحہ اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ انہاں لوگاں دا راہ نہ وکھائی جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے۔ اور غضب دی ایک نشانی وجہ اے ہے کہ انہاں اپنے نبیوں دی گل نوں تسلیم نہیں کیتا۔ اور اس کا دوسرا معنی لو، دوسری سائڈ لو کہ ہاں اگر اسی غضب غصے تو رب دے جلال تو رب دی ناراضگی تو رب دی معصیت تو اگر بچنا چاہتے ہیں تو اتباع رسول ضروری نہیں، صرف فرض ہے، عین لازم اور ملزوم ہے۔ کیونکہ نبی دی اتباع صرف نبی دی ہی اتباع نہیں، نبی دی اطاعت صرف نبی دی ہی اطاعت نہیں بلکہ رب العالمین دی بھی اطاعت ہے۔ اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے بات ذکر کیتی ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تواڈے واسطے نبی دی زندگی محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہی نمونہ ماڈل ہے، ماٹو منشور معیار ہے، یہی زندگی ہے۔ اور اس دے برعکس اگر اس دی انبیاء دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کیتی جائے، آپ دی معصیت کیتی جائے، گویا کوئی انسان دنیا تے بھی فتنے دا شکار ہے، اور قیامت والے دن ایسے بندے واسطے سب تو سخت ترین عذاب دردناک وہ اللہ نے تیار کیتا ہے۔ جدو نبی اسلام دا سی کلمہ پڑھ لے، اپنے آپ نو اسی مسلمان آکھیا ہے، مسلمان دا مطلب یہ مطیع اور فرما بردار۔ ایک کلم تو بعد پھر اسی سمجھیے کہ میں اپنی مرضی کرا، گویا کہ اسی زبان نہ تے اپنے آپ مسلمان آکھیا، لیکن حقیقت دے اندر اسی مسلمانیت دا لبادہ اوڑیا ہے، لیکن مسلمانیت کو اختیار نہیں کیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ بولے، اور یقین جان لو ابراہیم علیہ السلام دا ایک ایک سا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ اور مہینہ
مسجد دے اندر نہیں، بازار دے اندر بھی، صرف بازار اندر نہیں، کاروبار دے اندر بھی، کاروبار اندر نہیں، معاملات دے اندر بھی، معاملات دے اندر نہیں، لین دین دے اندر، تعلق دے اندر، رشتہ داری دے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، اسی جدو ابراہیم علیہ السلام نو آکے اسلم مطیع ہو جاؤ، اسلمت لرب العالمین، انہاں فوراً عمل کر کے دسیا اللہ میں تیرا مطیع اور فرمان بردار ہوں۔ گویا کہ وہ بندہ مطیع فرما بردار نہیں جدے مزاج دے مطابق آئے تے گل مان لے، مزاج دے خلاف آئے تے گل چھڑ دے۔ یا تسی اور آسانی نال گل تہاڈا میں سمجھاواں، مسجد دے اندر آئے بندہ نے کہے میں متبع سنت نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرنے والا ہوں، لیکن تیرا میرا چلن پھرن، معاملات، کاروبار، تجارت، دن رات، شب و روز، اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئے، اللہ دے قرآن مجید دے مطابق اور حدیث مصطفیٰ دے مطابق بات واضح ہوتی ہے کہ تو رب دا اور رسول دا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ہر لمحہ کیونکہ کلمہ پڑھ لے آپ دا، کلمہ پڑھن تو بعد گل نبی علیہ السلام کی چلنی ہے، وجود اسی آپ دے حوالے کر دیتا ہے۔ جس طرح انسان گرفتاری دیندہ ہے نا تے بالکل بندہ کوئی اپنی مرضی نہ کام نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان ایک دائرہ کار دے اندر کھڑا ہو گیا ہے اور کلمہ پڑھ کے کہہ دیتا محبوب جی ہن تسی بٹھانا ہے تے اسی بہنا ہے، تسی کھلانا ہے تے اسی کھلونا ہے، تسی چہرہ دائیں طرف کرنا ہے تے اسی کرنا ہے، جے تسی بائیں طرف کرنا ہے تے کرنا ہے۔ دل دے اندر جڑا تہاڈا خیال آنا ہے وہی ساڈے دل دا خیال ہونا ہے، جو تہاڈے دل دے اندر آنی ہے بات وہی ساڈی بات ہونی ہے۔ اینو آندے نے اتباع، اینو آندے نے اطاعت، خوشی نال، پیار نال، دل دے ذوق نال، شوق نال، محبت نال، انسان دا دل تڑپے نبی دی محبت، اتباع میں نبی دی گل مننی، میں آ کام نبی دے طریقے دے مطابق کرنا ہے۔ تسی اس انداز نہ سمجھو، تہاڈا سر ٹکیا ہوئے تہانوں کوئی سوال کرے میرے نبی دا طریقہ ہے، تہاڈی سلوار ٹکنے تے اوتے ہوئے تہاڈا سوال کرے میرے نبی دا طریقہ ہے، تیرے چہرے تے داڑھی ہوئے تو کہ میرے نبی دا طریقہ ہے۔ ایک ایک جملے دے جواب دے اندر بات ہونی چاہیے میں محمد دا غلام ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطیع اور فرما بردار ہاں، میرا سانس لینا بھی نبی علیہ السلام واسطے آ، میرا نماز دا ادا کرنا طریقہ بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق کہ میرے معاملات، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا لیل و نہار، میرے معاملات سارے نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کہ پھر تیرے تے یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ تم متبع سنت کدی اتباع انسان دے مزاج دے مطابق گل آئے تے بندہ منے، انسان دے مزاج دے ماحول دے خلاف گل آئے تے بندہ آکے ٹھیک ہے کابلا کو سوچنا، یہ متبع سنت نہیں۔ آئیے اس انداز جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو کن انعامات دے نال نوازدے نے، وہ گزارشات میں تہاڈے سامنے رکھنی ہے۔ آج دا درس جوان ہو تب، بزرگ ہو تب، درمیانی عمر دے اندر ہو تب، سارے بات اپنے پلے اندر پلے بند کے لے جو، سینے تے لکھ کے لے جو، دماغاں تے دلاں تے لکھ کے لے جو کہ ہر حال ہر لمحہ نبی علیہ السلام کی اتباع جیواں گے، اور دعا کرتے اللہ سانو زندہ رکھی، نبی دی اطاعت اتباع رکھی، اور موت ہے نبی دی اتباع دے اندر ہی موت نصیب فرما دے۔ قرآن اللہ پاک کی آیت میں ذرا سنو، قرآن اللہ نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی رحمت جناب محمد، نبی پاک نام آیا، پیار نہ بولو نا ذرا، نبی رحمت جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے تواڈے نال محبت کرے تواڈی دنیا بہتر بنا دے تواڈی آخرت بہتر تواڈی قبر بہتر بنا دے تواڈا حشر بہتر بنا دے پھر کی کرنا ہے فتبعونی تسی اطاعت کرنی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اللہ پاک جی اسی اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے سانو کی ملے گا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تواڈے گناہ معاف کر دیتے جان گے واللہ غفور الرحیم اللہ پاک معاف کرنے والے رحم کرنے والے نے نبی علیہ السلام دی اطاعت ہونی چاہیے نبی پاک دی بات تے اتنا یقین ہونا چاہیے جدوں یقین نہیں ہوئے گا پھر اطاعت نہیں ہوئے گی آج یہی وجہ ہے اسی اپنے معاملات طے کرن لگدے ہاں ساڈے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے لیکن سانو یقین نہیں کہ اگر اسی اس حدیث تے عمل کران گے تے سانو فائدہ ہوئے گا ظاہری نقصان نظر آ رہا ہے جھوٹ بولتے نے سچ نبی علیہ السلام نے فرمایا بولو لیکن ظاہری فائدہ ویکھدے ہویا ظاہری اسباب ویکھدے ہویا نبی دی گل نو پیچھے چھڑ دیا تے جھوٹ بول کے کوشش کرتے ہیں کہ لو جی ساڈا فائدہ ہو گیا ہے یہ فائدہ نہیں ہو سکتا یاد رکھ لیجئے تہاڈا میرا ذہن سوچ فکر یہ ہونی چاہیے کہ نبی دی گل دے اندر ہی کامیابی ہے نبی علیہ السلام دی بات دے اندر ہی کامیابی ہے نبی علیہ السلام دی گل دے اندر ہی فائدہ ہے نبی علیہ السلام دی گل دے اندر ہی برکت ہے نبی علیہ السلام دی گل دے اندر ہی معاملات درست نے نہیں تے نہیں درست ہو سکتے آئیے دیکھیے ذرا کس طرح یقین ہونا چاہیے حدیث پہ غور کر لیں جڑی صحیح البخاری اندر آندی ہے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مدینے چلے نے مکے کی طرف احرام باندھ لے عمرے واسطے گئے نے ویکھ کتنا یقین ہے آج یقین پیدا کر تے پھر اطاعت کر نبی علیہ السلام دی اللہ پاک بڑے بڑے انعامات دے نال نوازے گا یقین تے غور کر لے اس طرح یقین ہونا چاہیے بات غلط ہو سکتی ہے رات دا دن ہو سکتا ہے دن دی رات ہو سکتی ہے لیکن نبی دی گل تے شک نہیں ہونا چاہیے اتنا یقین ہونا چاہیے اے ایمان ہے اینو ایمان آندے نے جتنی زیادہ یقین ہوئے گا اتنا ایمان تیرا پختہ ہوئے گا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے و مکہ دی طرف گئے نے عمرہ کیتا ہے عمرہ کرم تو بعد انہوں نے کی کیتا ہے عمرہ کیتا نا کرم تو بعد واپسی دے نا انہاں آکھیا مکے دے اندر اونٹ وغیرہ نے شوق سی اونٹاں دا رکھن دا انہاں نا اونٹ جا کے نا نواز نامی بندے دے نا ڈیرے تے جا کے نا اونٹ ویکھیا اونٹ نو خرید لیا جدوں اونٹ نو خرید لیا نا خرید کے واپس ٹر پے ہن نواز بندہ ہے جے نال ایک پارٹنر ہے دوسرا دا پارٹنر ایک شریک اور کاروبار اونٹاں دا ہے دو شریک نے ایک نواز ایک اور نام دا بندہ دوجا بندہ ہے نا انہیں جدوں اونٹاں دھیان ماریا نا تے او اونٹ کوئی نہیں جس اونٹ نو خارش لگی سی او اونٹ کوئی نہ فرمایا کہ اے اونٹ کدھر گیا ہے تو نواز کہنے لگا کہ اونٹ جڑا ہے نا میں او کوئی بندہ آیا سی تے اونوں میں بیچ دیتا ہے یہ ہن بندہ کہنے لگا تو اس بندے نو دسیا سیگا کہ اے دے اندر آ خرابی اے دے وچ آ خامی ہے اے غور کرو گل تے ساڈے پلے بنن والی گل ہے اے نو دسیا سی کہ آ خرابی ہے اساں بھی کدی نہیں دسیا جانور دی جڑی خرابی ہوئے تین تین چار چار دن دودھ روک لیندے ہیں بڑی ماجی دودھ دیندی ہے جی جدی لاکھ ریٹ لگنا تے 2 لاکھ دے بھیج دیندے اے لاکھ جڑا نا تیرے واسطے مبالے چاہن گل یاد رکھ لیجیے ادھر ہن آئے نے آکھن لگا تو دسیا سی کہنے لگے میں دسیا نہیں میں نشانی جی بیان کیتی میں علی خامی جی بیان کیتی ہن پارٹنر کہنے لگا تو زیادتی کیتی او بندہ کس طرح دا سی انہیں آکھا داڑھی رکھی سی سونا چہرہ سی تے بڑی گل نبی پاک دا صحابی بھی سی انہیں آکھا تو دھوکھا کیتا تے نبی دے صحابی نال کیتا ہی دھوکھا ہن چلے نے اور پارٹنر جڑا سی نا کوئی دیندار چنگا سی ایمان دے وچ ہے سی او دوڑیا جلدی جلدی انہیں آکھا میں لباں ذرا کہ وہ کتنی دور پہنچے کچھ کلومیٹر کچھ فرسخ جڑا وہ چلے ہے نا چلن تو بعد ملیا ہے جدوں ملیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کہنے لگا اے پارٹنر کہ تسی اس طرح کرو اے اونٹ جڑا ہے نا تسی مینوں واپس کر دے انہاں کہا بھائی میرا سودا ہویا ہے میں لے آئے میں نہیں واپس کرنا
انہاں آکھیا جی تسی واپس کر دیو ساڈے پارٹنر نے زیادتی کیتی ہے تانوں دسیا نہیں کہ انہوں خارش لگی اچھا انہوں خارش لگی ہے اس واسطے واپس لے آ رہے ہو ہاں جی اس واسطے واپس لے آ رہے ہیں انہاں آکھیا گل یہ ہن تے میں تینوں واپس کرنا نہیں پہلے میں تینوں کر دینا سی ہن میں واپس کرنا نہیں تو اس ذہن نال آیا ہے کہ اے اونٹ دوسرے اونٹاں جا کے بجے گا تے ایک بیماری خارش والی بیماری دوسری طرف منتقل ہو جائے گی تے میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ لا ادوا ولا دیارا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اس واسطے میرا ایمان ہے حدیث دے میں اونٹ خرید لیا ہے جے تو اس ذہن نال آیا میں تینوں اونٹ واپس کرنا نہیں کیوں رضیت بقضاء رسول اللہ اسی نبی دی رضا تے راضی حدیث آ گئی یقین اتنا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیماری متعدی ہوئے سمجھ آئی بات دسن کا مقصد حدیث بیان کرنا مقصد کی ہے یقین ہوئے گا بات تے پھر انسان اس کی اتباع کرے گا نبی کی اطاعت کرے گا اور ویلو ہم بڑے سارے لوگ ڈاکٹر بھی آندے نے اے غلط آندے نے سائنس جوش مارتی کہی جائے نبی دی حدیث دے مخالف حدیث سائنس چپ کے مارا کے جواب تو باہر آندے جی ٹی وی دا مریض ہے اے برتنا جو کھاؤ نہ پیو نہ اللہ دے نبی فرماتے لا ادوا ولا دیارا کوئی بیماری متعدی ہوندی نہیں کوئی خارش متعدی نہیں ہوندی آج تو ماشاءاللہ امیر تے غریب ہے نا پیر بھی نال جوڑ پتہ نہیں دھوتے یا کہ نہیں دھوتے تینوں کچھ نہیں ہوندا تو پیر دے نال جوڑنا کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں مارتی اے الفاظ بولے نے عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضیت بقضاء رسول اللہ اسی نبی علیہ السلام دی رضا تے راضی ہیں آپ نے جو بیان کر دیتا ہے وہاں کو سچ ہے اتنا یقین ہوئے پھر اتباع کرو پھر کی اللہ عطا کرے گا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نبی پاک جی کیا دو انہوں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو اور یاد رکھو ہر بندے دی گل مننی نہیں ہر بندہ ہر ولی پیر فقیر آکھے میری مان لو میری مان لو اللہ دی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی تام مانتے ہیں اللہ نے قرآن جو خود کیا میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ جنہیں میرے رسول دی اطاعت کی انہیں میری اطاعت کی ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا صحابہ کہنے لگے نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک بشر نے نبی پاک کی نے ہوڑی ہوڑی بولے نبی پاک کی نے بشر نے ہر گل نہ لکھیا کر جدو یہ گل ہوئی نا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث لکھیاں چھاڑ دی جو چھاڑ دی دیا نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ اگر تو میری گلاں لکھیا کردا سی ہن کیوں نہیں لکھدا فرمایا نبی پاک جی صحابہ نے اس طرح آکھیا ہے ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک کدی خوشی اندر ہوندے نے کدی غم اندر ہوندے نے آپ نے جڑے الفاظ بولے نے کوئی لفظ نہیں بول سکدا او کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر لفظ نہیں بول سکدا جڑا بندہ اے لفظ بولے اور یقین نال بولے اور اطاعت کر آپ نال آپ نے جڑے لفظ بول دیتے نے اس طرح دے لفظ کوئی بول ہی نہیں سکدا فرمایا زبان کی طرف اشارہ کر کے نا آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی مینوں اس ذات دی قسم جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے ما تقول الا حق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جو میری زبان چوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے اس واسطے آپ دی اتباع آپ معصوم عن الخطا نے ساری کائنات کو غلطی ہو سکتی ہے محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ایو بات ہے تے جدوں بندہ اس انداز نال آ کے اس دھیان نال آ کے اطاعت کردا ہے اللہ کہندا میں کی کراں گا انہاں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس انداز نال آگے اتباع کردا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردا ہے اللہ فرماندے نے فقد فاز فوزا عظیما ایک بڑی بڑی کامیابی نو پہنچے
حقیقی کامیابی میں اے بندہ پہنچ گیا ہے. اور کتے اللہ پاک نے قرآن کیا کیا ہے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تسی اطاعت کرو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تواڈے اوتے رحم کیتا جائے. جے چاہندے ہو اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوئے ساڈے معاملات دے اندر ساڈے کاروبار دے اندر ساڈی تجارت دے اندر لین دین دے اندر اگر چاہندے ہو کہ اللہ پاک رحمتاں دا نزول فرمائے برکات دا نزول فرمائے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تسی اطاعت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تو تسی کامیابی کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث سے غور کیجئے جڑی مسند احمد دے اندر اور سلسلہ حدیث سیاح دے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی دیئے. سیدنا جناب ابو راشد حرسانی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے میرا ہاتھ پکڑا ہے ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرا ہاتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیا سی. لوگ مبارک بات دے مستحق نے جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے اے بات کی تھی حدیث سے غور کر لے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ان المؤمن من یلعن لی قلبہ. بہت سارے مومن ایسے نے جنہاں دے سامنے حدیث آندی ہے انہاں دے دل نرم پہ جاندے نے ایمان تازہ ہو جاندے نے اور حدیث نو منن واسطے تیار ہو جاندے نے. بہت سارے مومن ایسے نے جڑے تیار ہو جاندے نے دیکھنا جے میں انہاں مومناں اندر تو تے مبارکباد دا مستحق ہے جے حدیث آئے تے تو آنکھیں چونکے چنانچہ ادھر کی میرا بڑا نہیں ماندا میرا باپ نہیں ماندا میرا معاشرہ نہیں ماندا میں کیویں چہرے تے سجاواں نبی دی سنت میرا معاشرہ نہیں ماندا. پھر سوچ نبی دا کلمہ پڑھیا ہی لیکن نبی نال وفاداری نہیں کیتی. نبی نال وفاداری کر کے وکھا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اطاعت کس طرح کرنی کس انداز نال اطاعت کرنی ہے صحابہ کرام نے سانو دس دیتا ہے. اس انداز نال نہ ویکھیا کر میرا معاشرہ نہیں ماندا. اللہ دی قسم ہے جدوں صحابہ دے واقعات پڑھدا واں میرا دل باغ ہو جاتا جذبات اندر آ جانا وا جذبات دے اندر وا صحابہ تسی ساری زندگی اپنی جڑی اپنے معاملات اپنی خواہشات اپنی تجارت نبی پاک دے تابع کر دیتی ہے. تسی جناب جھکا دیتا ہے اپنے آپ نو اس انداز نال جھکیے تے جھکے نے تے اللہ پاک نے قرآن اندر کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پاکا دیکھتا دو انہاں جیسا جھکاؤ پیدا کرو حدیث آ جائے اکھاں جھک جان حدیث آ جائے دل پاک پاک ہو جائے. اور نہیں جی میں نہیں مانتا نا اے انداز نہیں ہونا چاہیے وا ویکھ صاحب انداز جذبہ اطاعت ہے اس انداز دے نال اطاعت کر پھر اللہ پاک تینوں کی عطا کرے گا. حدیث سے غور کر لے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام منبر تے کھڑے نے آپ نے فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ تے صحابی کھڑے دور جناب مسجد نبی دے جٹیاں والی جگہ تے کھڑا ہے اوتھے ہی بیٹھ گیا ہے. عبداللہ تینوں نہیں کیا میں انہاں نوں آکھیا بیٹھ جا. فرمایا محبوب جی تہاڈی زبان چوں لفظ بات چوں نکلے نے مینوں اے نہیں پتا تسی کینوں آکھیا کینوں نہیں آکھیا تسی کہہ دیتا ہے میں نبی دی گل نہیں میں سٹ دیتا ہے سر اوتھے گل نہیں میرا معاشرہ نہیں مانتا میری سوچ نہیں مانتی. اور افسوس مومنہ مسلمانہ افسوس کر اپنے ہوتے تیرا معاشرہ نہیں مانتا تیری سوچ نہیں مانتی قربان صاحب فرمایا بیٹھ جو اٹھی بیٹھ گئے جتیاں نہیں جگہ دیکھ انداز جذبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر نبی علیہ السلام نے عورتاں واسطے دروازے خاص کیتے ایسے دروازے چوں عورتاں داخل ہون گیاں دیکھ صحابی زور دا ٹائم ہے زور تو پہلے دا ٹائم ہے صحابی آیا کہنے لگا عبداللہ آجا جو اتوں جو بلا کے جانا ہے تے اتھوں ہی ننگ چلیے
تے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آئے ہمارے قربان جائیے صحابہ تواڈے تے جڑے لفظ بولے نے کمال کا دیتی ہے فرمایا جان تے جا سکتی ہے لیکن اس دروازے چوں نہیں گزریا جائے گا کیوں محمد رسول اللہ نے فرما دیتا ہے ایک عورتاں واسطے خاص ہے اے انداز جذبہ تعالی جے ویکھیا نبی علیہ السلام دے صحابہ نے سیدنا علی نو سواری تے مسکراندے ہیں ویکھیا جذبہ تعالی تے غور کر اس انداز نال اطاعت کر اس طرح کلمہ پڑھنا اس طرح دا مسلمان بن اس طرح دا محب بن نبی پاک دا ویکھیا سواری تے سوار مسکراندے آیا علی تسی کیوں بے مسکراندے ہو فرمایا میں محمد رسول اللہ مسکراندے ہیں ویکھیا تا مسکرا رہا ہاں اے انداز ہے عبداللہ بن عمر دے بارے 17 جگہ ذکر کیتیاں امام بخاری نے کہ جتھے محبوب بیندے اوتھے بیٹھ جاندے اے عبداللہ تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو نبی پاک دے حاجت واسطے بیٹھے سن مینوں اے نہیں پتہ نبی پاک حاجت واسطے بیٹھے سن بس میں ویکھیا محبوب نو اوتھے بیندیا میں اوتھے بیٹھ گیا میں اوتھے سر سٹ دیتا ہے میں اوتھے اپنے آپ نو جھکا دیتا ہے کیوں کیونکہ نبی پاک نے کہہ دیتا ہے میں من لئی یہ گل آ ویکھنا نبی علیہ السلام نے نماز دی حالت دے اندر جوتے اتار دیتے صحابہ نے سلام پھیریا نبی علیہ السلام نے ویکھیا صحابہ نو صحابہ تسی جوتے کیوں لائے نے میں تو جبریل نے آ کے دسیا تھوڑی جوتی تے قدمی لگی ہے تے تسی کیوں اتار دیتے فرمایا محبوب جی بس اسی تانوں ویکھیا جوتے لاندے ہاں اگلی گل نہیں پوچھی تہاڈی بات آ گئی اسی تانوں ویکھ لیا جویں تسی کیتی ہے سرکار تسلیم جذبہ اطاعت ہے ویکھ لا ایک آئے صحابی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ چنگا بندہ ہے جے تہجد دی نماز پڑھے فرمایا نعم الرجل عبداللہ بڑا ہی چنگا ہے لو کان یصلی من اللیل اگر تہجد دی نماز ادا کرے تے ہوری چنگا ہے پھر سننا ذرا اگے سالم بیٹا کی آندا ہے لا ینام الا قلیل اس حدیث سن تو بعد جس پہ اطاعت غور کر صحابہ دا ساری زندگی بسر کی تھی اس حدیث تو بعد تھوڑی دیر رات کو سویا کر دے زیادہ دیر جاگیا کر دے سن یہ انداز صحابہ دا جذبہ اطاعت اس طرح دا ہے جنہیں میں سمجھے بابا اشارے کر دینے دے اصل دربان جلے تے لے کے آنا چاہنا وہاں یہ تمہید الفاظ میں تیرے سمجھا رہا ہوں اس انداز دا جذبہ ہونا چاہیے ہے یار ہووے مومن ہووے مسلمان ہووے نبی کا کلمہ پڑھنے والا پھر آنکھ چکے نبی دے سامنے سے نہیں دیتی چکا اپنا سر چکا اپنا وجود محبوب جی اے جناب ساڑی نت پکڑو تسی ایک تو پکڑو نکیل تو پکڑو جدن مو لے کے جانا چاہتے ہو تسی لے جاؤ کیوں اسی تواڈا کلمہ پڑھیا ہے اسی تواڈے لڑ لگ گئے ہیں اسی تواڈے پیچھے چل پے ہیں اسی تواڈی پیروی کرنی شروع کر دیتی اسی تواڈی اتباع شروع کر دیتی ہے اس انداز دی اتباع ہونی چاہیے آج تے بیان کر تھک جاؤ لیکن نبی دی سنت دی سمجھ نہیں آندی اب ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی نعم الرجل خدیم ازدی خدیم ازدی چنگا بندہ ہے جے سلوار سچ جناب ٹکریاں تو اتے کر لوے تے اپنے جڑے بال نے انہاں نوں کم کر لے حدیث آئی ہے سامنے نبی کوئی بات نہیں آئی نبی کوئی گل نہیں آئی فوراً تلوار پکڑی اپنی جناب بالاں نوں کٹ کے چھوٹا کر لے سلوار اونچے کر لئی اونچی کر لئی کیوں میرے محبوب دا فرمان آ گیا ہن نبی گل نہیں جے ایویں سمجھنی ہے ایک اور حدیث سے غور کر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا نبی علیہ السلام دا صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جاواں میں تواڈے تے صحابہ میں قربان جاواں تواڈے تے لاکھ وار قربان جاواں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو پہلی رات تے شادی ہوئی ہے پہلی رات دا ٹائم ہے جو عباس آنٹے نے آواز دیتی ہے کہ چلو بھئی لشکر واسطے تیاری کرو نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے جہاد کرنا ہے چلو جہاد واسطے چلیے قربان جائیے اتنا جدو الفاظ باندھے دے کنا دے وچ پے نے الفاظ ذہنیاں تختیاں چ الفاظ گئے نے پھر کی کیتا ہے صحابہ نے ساڈے لگا ہوندا ٹھیک ہے کر لینے ایڈی کال گالی پئی ہوئی مان لینے آ گل ایڈی گال دی لوڑ کی ہے ہائے ہائے قربان جائیے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کلہ چبان پہ یہ اٹھ کے دوڑن دی کوشش کی ہے نبی دلہن نے پکڑ گیا ٹھہر جا ذرا تعلقات قائم کی دے تعلقات قائم کرم تو بعد غسل بھی نہیں کیتا کہ اے نہ ہوئے اس عالم کے اندر موت آ جائے میں رب رکی منہ کھاواں گا نبی دی گل آ گئی سی میں اپنی مرضی کرنی شروع کر دیتی ہے فوراً نکلے نے ناک میدان جہاد دے اندر شہادت ملی عورت آئی محبوب جی نے تے غسل بھی نہیں سی کیتا تواڈا بلاوا آیا ہے تے سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے جناب پہنچ گیا ہے نبی
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو ویکھدا پیا واں اللہ پاک نے فرشتے بھیجے نے جنہاں نے زمین تو اٹھا کے آسمان اور زمین دے درمیان دے اندر نو رکھ کے تے غسل دیتا ہے کہ میت چوکا پانی ٹپکدا پیا ہے اب ایک اطاعت دا انداز اتباع دا انداز جذبہ اطاعت اس طرح دا ہونا چاہیے تیرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے میں جھوٹ نہیں بولاں گا میرے محبوب نے منع کر دیتا ہے میں دھوکہ نہیں دواں گا کاروبار دے اندر میرے محبوب نے منع کر دیتا ہے میں چہرہ داڑھی نہ سجاواں گا میرے محبوب نے حکم دے دیتا ہے لوگ کہتے رہن مولوی ملوٹا کہتے رہن جو کچھ مرضی کہتے رہن میں محبوب دا غلام ہاں میں محبوب دے سامنے اپنا آپ جھکا دیتا ہے میں سرگم تسلیم کر لیا ہے میں اپنا آپ جھکا دیتا ہے میں نبی دی اطاعت کیتی ہے نبی دی پیروی کیتی ہے میں اپنی گل نہیں مناں گا میں دایاں پاؤں پہلے کیوں پیر دواں میں محبوب کو سنیا ہے کہ پایا جُتی پان ٹائم پہلے دایاں پاؤں پاؤ ادھارن ٹائم پہلا کھپا پیر لاؤ تو مسجد چوں باہر نکلنا کھپا پیر رکھنا میں محبوب کو سنیا مسجد داخل ہونا سجا پیر رکھنا او بھئی تو کیوں کردا ہے ایک میں محبوب کو کرنے آیا ویکھیا میں محبوب کو سنیا ہے میں معاملات اپنے اچھے چلانا کیوں چلانا میں اپنے گھر والے واسطے بہترین کیوں بہترین میں محبوب نو ویکھیا محبوب ہی کل کائنات نے نبی علیہ السلام دی بات ہی جڑی حرف آگر ہے اگر نبی علیہ السلام دی حدیث سے غور کر لو اگر جنت چاہتے ہو پھر یہ انداز یہ طریقہ کار ہونا چاہیے محبوب دی حدیث سے غور کر لے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی جڑا بول بول کے آکھے گا میں جنت چ نہیں جانا دسو کیڑا بندہ ہے جڑا ایک ہوئے میں جنت دے اندر نہیں جانا ہر بندہ طلبگار ہے جنت دا جناب جڑا شراب پیندا وہ بھی جنت دا طلبگار ہے جو کبابی ہے تے وہ بھی جنت دا طلبگار ہے زانی ہے تے جنت دا طلبگار ہے بے نماز ہے تے جنت دا طلبگار ہے ہر بندہ جنت دا طلبگار ہے محبوب جی کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جڑا جنت دے جان تو انکار کر دے فرمایا جن نے میری اطاعت کی تھی او جنت چ داخل ہوئے گا جن نے میری نافرمانی کر دی تھی وہ زبانوں بول کے آندا ہے میں جنت دی کوئی لوڑ نہیں اس امدان نال اتباع کیجئے اللہ اے بندے وعدہ پہ کر دینے تیرے نال دلو دلی وعدہ کر دینے اسی نبی دی ہر گل مناں گے اسی جناب ہر گل دے اوتے سرگم تسلیم کراں گے سانو کی دوے گا فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماتے ہیں میں کی دواں گا میں تواڈے نال محبت کراں گا اللہ جی لوگ محبتاں کردے نے دنیا دا مال لٹاندے نے محبوب دے اوتے اپنا مال لٹاندے نے اپنی جائیداد مار دیندے نے اپنا جناب اتوار انداز اتوار دیندے نے اپنے طریقے کار پار دیندے نے اللہ جی تسی ساڈے نال محبت کرو گے تے کی کرو گے فرمایا میں محبت کراں گا تواڈے نال میں تواڈی دنیا بھی معاونت بھی کراں گا اور میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا اللہ جی جس امدان نال معاف کرو گے فرمایا غفر سیگا جڑا ہے لفظ کے تے بولیا جاندا ہے جس طرح ایک گڑا کھودیا جائے سارے گاؤں دا جڑا پورا کڑکٹ اس دے اندر ڈال دیتا جائے مٹی پا دیتی جائے فرمایا جدوں میرے نبی دی تسی گل منو گے پچھلے گناہ زنا بدکاری جھوٹ جڑا جو دھوکا ہے یہ سارے گناہ لے کے میں اس گڑے اندر پور کے اوتے مٹی پا دیاں گا تواڈے گناہاں دی بدبو بھی نہیں آن دیاں گا واللہ غفور الرحیم اور یار اکل اندر آوے گل نہ آوے نبی دی گل ہے سینے نال لا نبی دی گل نو اے جی میرا فلان ایماندار رہا میرا فلان ایماندار رہا ساڈے تے نماز دے روڑے نہیں بن دے کیڑا جناب نماز دا طریقہ صحیح ہے کیڑا نہیں صحیح آ صحیح کر نماز دا طریقہ نہ ویکھ بڑیاں دی طرف جو نبی نے کیا دتا ہے او مان لے جے جانا چاہنا ہے جنت دے اندر پھر نبی اسلام دی اتباع کر لے ویکھ ذہن دے اندر گل آوے نہ آوے کڑوی لگے گل سوچ اندر کڑوی لگے گل فکر جناب دے متضاد آوے معاشرہ متضاد آوے ماحول متضاد آوے پھر کی کرنا ہے بے حدیث سے غور کر لے نبی رحمت جناب محمد رب
پیار نہ بولو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ فوت ہوئے نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی الاسلام آئے نے نبی الاسلام نے ام سلمہ نو بیٹھا تو بڑیاں پریشان نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تو کیوں پریشان ہے فرمایا محبوب جی ابو سلمہ ورگا میں بندہ نہیں بیٹھیا بڑا انہیں میں پیار دیتا ہے میرا شوہر سی میں بڑی محبت کی دی ہے میری خواہشات کو پوریا کیتا ہے میں کدی چھڑکیا نہیں کدی میں ماریا نہیں کدی دبایا نہیں اے انداز نہیں اپنایا بڑا ہی اچھا بندہ سی جب میں ہوں بڑی پریشان ہاں کہ اس طرح کا میاں میں کتے لبڑ والا ہے نبی الاسلام نے فرمایا خیر جہاں ام سلمہ تو میں کریا کر الفاظ دن میں یاد کران لگا الفاظ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اے اللہ میں اس مصیبت سے صبر کر دیا میں نے نائب عطا کر دے نبی پاک نے الفاظ سکھلائے ام سلمہ فرما دیا میں لفظ سے پڑھنے شروع کر دیتے رہے لیکن میرا ذہن نہیں سی مانتا کہ میں ہو سکتا ہے ابو سلمہ نالوں بہتر قامت مل جائے لیکن میں نبی دی اطاعت کے اندر کام شروع کر دیتا ہے کیونکہ محبوب نے کہا دیتا ہے میں کرنا شروع کر دیتا ہے انداز اپنا لیا ہے اس انداز دے نال دعا پڑھنی شروع کر دیتی لیکن عقل تسلیم نہیں سی کر دی سوچ معاشرہ فکر تسلیم نہیں سی کرتا کہ میں جگہ فرد مل سکتا ہے فرمایا نبی دی اطاعت کر دی رہی ہے جملے پڑھ دی رہی ہیں اللہ پاک نے محمد رسول اللہ دی صورت دے اندر شوہر عطا کر دیتا ہے کتنا عظیم شوہر ملا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم مومنہ دی ماں بن گئی نبی دی اتباع کی یہ سمدان نبی دی اتباع کر اللہ تیرے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آئیے نبی دی گل دے اپنے آپ کو سرگم تسلیم کریے پھر فانو اللہ کی دوے کا ایک اور قرآن دیا ہے ایک اور کر لے اللہ فرما دے رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا فرمایا اللہ دی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو کہ اللہ تو قیامت والے دن نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا سچے لوگوں کا شہداء کا صالحین نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا اور یہ بہترین ساتھ ہے اللہ دی قسم ہے جڑی حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا بڑی کمال دی ہے اپنے دلاں تے ہاتھ بن رکھ کے ذرا سنو نا اس روایت نو سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث آندی ہے بڑی کمال درجے دی نبی کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو تسی کتنا زندگی بسر کر کے آنی تسی میری سنت دے ہوتے چل دیا میرے کول پہنچنا وہاں میری سنت دی اتباع کرتے ہویا میری اتباع اطاعت کرتے ہویا معاملات دے اندر کاروبار دے اندر تجارت دے اندر لین دین دے اندر فوت کی اندر خوشی اندر غمی اندر نکاح اندر فوت کی اندر جنازے اندر نماز اندر میرے طریقے دے چل دے تسی میرے کول آنا وہاں تو میرا کی انداز ہوئے گا وَأَنَا فَرَدْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ میں حوضے کو سر دے تواڈا انتظار کر رہا ہاں تسی آنا وہاں وہ اللہ دی قسم کمال درجے دی حدیث غور کر لے توجہ فرما لے اپنے حلیت دے غور کر لے اپنے چہرے دے غور کر لے محبوب دے جذبات دیکھ لے جنہاں نال تو محبت دا دعویٰ کر رہے جنہاں نال غلامی رسول چ موت بھی قبول ہے اے الفاظ بولدا ویکھ نبی الاسلام فرماندے نے وَأَنَا فَرَدْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ میں تواڈا حوضے کو سر دے انتظار کر رہا ہاں گا اور تواڈی کثرت دان دی وجہ تو میں دوسرے دے فخر کراں گا کہ میرے امتی زیادہ نے لیکن میرے امتیوں مینوں رسوا نہ کرے آجے جڑے جملے نے میں ترجمہ کراں اللہ دی قسم تسی آرام لے جاؤ میں تانوں سادے جے لفظ دسے
فرمایا مینوں رسوا نہ کریا جے مینوں شرمندہ نہ کریا جے محبوب جی کیویں تانوں شرمندہ نہ کریے فرمایا اے نہ ہوئے میرے جان تو بعد تسی اپنے اپنے طریقے اپنے اپنیاں بستیاں ہستیاں دی طرف تقسیم ہو جاؤ تے تسی میرے کول آؤ تے درمیان چ پردہ حائل ہو جائے تے الفاظ ہون سوکن لمن غیر بانی انہاں نوں دور کر دیو میرے تو انہاں نبی دے طریقے چھڈ کے اپنے طریقے اپنائے نے ویکھ نبی پاک تیرا میرا انتظار کر رہے ہیں موزے کو سرتے کڈی بد نصیبی علی گل ہے محبوب ساڈے واسطے پتھر کھان تکلیفاں برداشت کرن ساڈے تقدیر پہنچان ہے لیکن تیری میری ملاقات دی باری آئے محبوب نال تے کو الفاظ آ جانا ہے کہ بھئی دور کر دیو چھڑ دیو خواہشات نو نبی دا لج رکھ لو نبی دی گل دی لج رکھ لو محبوب فرماندے نے میں موزے کو سرتے انتظار کر رہا ہاں تے اسی تاں پہنچنا ہے جے نبی دے طریقیاں تے چلدے رہاں گے اور نبی اسلام فرماندے نے جڑا بندہ آندا ہے میں محبوب نال محبت کردا ہاں او محبت دے اندر اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری گل نہیں ماندا عاشق رسول ضرور ہے لیکن نبی اسلام نال سچی محبت دا دعوے دار نہیں دعوے اندر سچا نہیں او غلامی رسول دے اندر موت قبول کرن دے دعوے تے کردا ہے لیکن دعوے اندر سچا نہیں حدیث غور کر لے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جڑا چاہنا ہے محبوب دی محبت نصیب ہوئے محبوب دا ساتھ نصیب ہوئے چاہتے ہو کنے کی چاہتے ہو سارے چاہتے ہو نا محبوب دا ساتھ نصیب ہوئے نبی پاک دے ہتھوں دے کوثر ملے آپ نے دسیا من احب سنتی میری سنت نو لازم پکڑ لو میری سنت نال محبت کرو فقد احبنی انہیں میرے نال محبت کی دیئے جلا ایک ایک لمحہ نبی اسلام دی سنت دے مطابق انہیں محبوب نال محبت کی دیئے تے جنہیں محبوب نال محبت کی دی قیامت والے دن جنت دے اندر ایویں نال ہوئے گا آجا نبی دی گل نو مان لے اللہ دی قسمیں کوئی ایسا بندہ نہیں جنہیں نبی دی گل منی ہوئے تے ذلیل و رسوا ہویا ہوئے ابو بکر تو لنگ کے آج تک آن تک جنہیں لوگ آئے ہیں جنہاں نبی دی گل منی ہے اللہ پاک نے صدیق بنا دیتا ہے فاروق اعظم بنا دیتا ہے عثمان غنی بنا دیتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا بنا دیتا ہے جنتاں دے وارث بنا دیتا ہے جنت دے حقدار بنا دیتا ہے اس ساری چیزاں تعاملی میں ملیاں نے جدو نبی دی گل منی ہے نبی دی گل منے گا پھر کامیابی قرآن سن لے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ